حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبی تفصیل ہے، جب علاقے فتح ہو رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا عمر بن عاص سپہ سالار تھے۔ عمر بن عاص لمبا قصہ ہے، عمر بن عاص سپہ سالار ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، چابیاں تو آپ کو نہیں دیں گے، آپ کے نام کا نہیں ہے، وہ اور ہے۔ انہوں نے پھر سمجھ گئے، انہوں نے پھر حضرت سیدنا عمر فاروق کو بلایا۔ عمر فاروق نے حضرت علی کو وہاں خلیفہ بنایا ہوا۔ حضرت عمر تشریف لائے، وقت کا بادشاہ ہے، 36 لاکھ میل مربع کا بادشاہ ہے، سامنے جی میں کہا، اور ایک ساتھ بندہ ہے، غلام ہے، اور ایک آپ ہیں، اور ایک سواری ہے، 3 بندے، یعنی 3 چیزیں، 2 آپ ایک سواری۔ کوئی زیادہ پروٹوکول نہیں ہے، اور کچھ ستو اور جو لے لیے اور کھجوریں ہیں ساتھ۔ اگر اسلامی حکومت کرنی ہو تو پھر عمر کی سیرت پڑھنی پڑتی ہے، پھر عمر کا دور حکومت لانا پڑتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی جگہ کی طرف جا رہے ہیں اور صرف 2 بندے ہیں اور ایک سواری ہے، اور البدایہ والنہایہ دوسری کتابوں میں آتا ہے کھجوریں ہیں چند اور ستو ہے آپ کے پاس، بس چل پڑے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے بڑا، کوئی سامان زیادہ نہیں لیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اب باری بنی ہوئی ہے، یعنی کہ سفر کی مثال دے رہا ہوں، آدھا گھنٹہ اوپر تو بیٹھے گا، آدھا گھنٹہ ہم بیٹھیں گے، گھنٹہ تو بیٹھے گا، گھنٹہ ہم بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب یعنی کہ تو بیٹھے گا، اس کے بعد پھر میں نگیل پکڑوں گا، نگیل پکڑوں گا۔ بادشاہ اور غلام کی نکیل پکڑ رہا ہے، غلام اوپر بیٹھا ہے، اور بادشاہ بھی کون؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہے ہیں، پروٹوکول سے نہیں جا رہے۔ پکڑتے ہیں، جب عمر کی سیرت حکمرانوں میں آ جائے گی، اسلام خود ہی آ جائے گا۔ اس وقت تک نہیں آنا جب تک 6 گاڑیاں آگے 6 پیچھے اور یہ ڈر ہونا ہے کہ ہمیں کوئی مار نہ دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ڈر نہیں تھا کہ مجھے کوئی راستے میں مار نہ دے۔ ارے عمر کے دشمن نہیں تھے کیا؟ ارے تیرے ہی دشمن زیادہ ہیں۔ ارے عمر جن کی زمین اور جن کی دہشت کافروں پہ روک تاری تھی، کیا ان کی نہیں تھی کہ عمر کو مار دے؟ ظالم آدمی، حضرت عمر نے کوئی باڈی گارڈ نہیں رکھا۔ ہر کسی کا اپنا ذوق ہے، مولوی سے پوچھو گے وہ دلیلیں بھی دے لے گا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں حسینیوں کے باڈی گارڈ نہیں ہوتے۔ توجہ ہے ہوگی، میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں۔ حسینیوں کے باڈی گارڈ نہیں ہوتے۔ امام حسین باڈی گارڈ لے کے کبھی نہیں چلے، حضرت عمر کبھی باڈی گارڈ لے کے نہیں چلے، نہ ابو بکر چلے، نہ عمر چلے، نہ عثمان چلے، نہ علی چلے۔ ایک روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ باڈی گارڈ لے کے چلے ہو۔ خیر اپنا ذوق ہے ہر کسی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہ رہے ہیں، جب قریب آیا ٹائم تو باری عمر کی تھی نکیل پکڑنے کی۔ سنا ہوگا واقعہ تو آپ نے، باری کس کی تھی؟ حضرت عمر کی۔ اب انہیں پتہ لگ گیا، ابو عبیدہ بن جراح آ گئے استقبال کے لیے قریب۔ انہوں نے کہا جی یہ کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں نا، حضرت عمر کو کہا یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ وہاں جانے کے قابل نہیں، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ بادشاہ وقت حضرت عمر پاک کو۔ یہ کپڑے آپ کے پروٹوکول والے ہونے چاہیے، اچھے کپڑے، یہ کپڑے۔ عمر نے کہا نہیں، کپڑے یہی پہنو جو ہیں اسی سے جاؤ۔ انہوں نے کہا جی ادھر لوگ ہیں بڑے بڑے کھڑے ہیں، دیکھیں گے آپ کو کہ یہ مسلمانوں کا اتنے مربع میلوں کا مالک ہے، سلطنت ہے اس کے پاس، اور یہ حالت ہے۔
نہیں نہیں عمر ہے اسی کپڑوں میں جائے گا۔ غلام نے کہتا رہا کہ جناب علی قریب ہے، میں اب نکیل پکڑ لیتا ہوں، آپ اوپر بیٹھے پتہ لگے کہ یہ تاریخ بتاتی ہے جب عمر نے نکیل پکڑی تو انہوں نے کہا تھا یہ اور یہ انہوں نے تو یہی سمجھا کہ اوپر جو بیٹھا ہوا ہے مسلمانوں کا بادشاہ یہ، انہوں نے کہا یہ عجیب آدمی، یہ کیا اس کی ہیئت قضائیہ ہے؟ لیکن حضرت عمر انہوں نے بتایا کہ نہیں اوپر بیٹھا نہیں ہے، یہ جو نگین پکڑے ہوئے نا بادشاہ یہ ہے، کئی مربع میل کا مالک جو ہے نا سلطنت جس کے پاس ہے وہ یہ ہے جو نگیل پکڑ کے غلام کی آ رہا ہے۔ عجیب بات ہے، بیت المقدس کی چابیاں لینے جا رہا ہے بندہ اور غلام اوپر بیٹھا ہے اور بادشاہ جو ہے نا وہ سواری کی نگیل پکڑ کے جا رہا ہے۔ عمر نے کہا نہیں باری کیونکہ تیری بنتی ہے اوپر بیٹھنے کی، بیٹھے گا تو ہی۔ انہوں نے بڑا کہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جملہ کہا، وہ جملہ سنانا چاہتا ہوں، بس وہ جملہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، وہ جو جملہ ہے وہ اپنے دل کی تختی پہ لکھنے کا ہے۔ عبیدہ حضرت سیدنا عبیدہ بن جراح اور دوسرے صحابہ حضرت عمر کو عرض کرنے لگے کہ یا سیدی آپ کپڑے پہن لیں، یا سیدی آپ گھوڑے یعنی کہ سواری کے اوپر بیٹھ جائیں، کپڑے پہن لیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ تاریخی جملہ بولا، اگر میں اور آپ اپنی شخصیت کو بھی نکھارنا چاہتے ہیں تو جملہ ایک ہی ہے جو عمر کہہ گئے، جسے سونے کے پانی سے لکھنا ہے، نحن قوم اعزنا بالاسلام۔ ارے ہم کیا تھے، ہماری کوئی شخصیت نہیں ہے، ہم تو بے یاروں مددگاروں والے تھے، ہمیں جو عزت ملی ہے اسلام سے ملی ہے۔ نحن قوم اعزنا بالاسلام، ارے اسلام کے صدقے عزت ملی ہے، کپڑوں سے عزت نہیں ملی، اوپر بیٹھ کے عزت نہیں ملی، اسلام کے دامن سے ملی ہے۔ اگر عمر کے پاس اسلام کا دامن ہے، عمر اوپر بیٹھے یا نیچے بیٹھے فرق نہیں پڑتا۔ عمر کپڑے پرانے پہنے، عمر کپڑے اچھے پہنے، فرق نہیں پڑتا اگر اسلام کا دامن عمر کے سینے میں موجود ہے۔ عمر سبق دے گے لوگوں کو کہ نہیں عزتیں کپڑوں سے نہیں ہوتی، عزتیں گاڑیوں سے نہیں ہوتی، عزتیں باڈی گارڈ لے کے چلنے سے نہیں ہوتی، عزتیں اسلام سے وابستہ ہونے سے ہوتی۔ سامعین ذی وقار، یہ دل پہ تختی پہ لکھ لیں، نحن قوم اعزنا بالاسلام، ہمیں عزت اسلام کے صدقے سے ملی۔ مسلمانوں، ہمارا وقار کیا تھا، ہماری مقدس سرزمین کیا تھی، میرے آقا کریم اس کی فضیلت بیان فرمائے، رب کریم قرآن میں فضیلت بیان فرمائے، اور تمہارے اور میرے حاکم اتنے بزدل اور کمزور ہو جائیں کہ ایک نڈر اور دلیرانہ بیان بھی نہ دے سکے۔ اس کا مطلب ہے عمر کے دور والا کوئی حکمران چاہیے۔